بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ اللہ ہے جس کے سوا کسی کو پوجا نہیں، آپ زندہ اوروں کا قائم رکھنے والا۔ اس نے تم پر یہ سچی کتاب اتاری، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی، اور اس نے اس سے پہلے توریت اور انجیل اتاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ سورۃ آل عمران مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 3,480 کلمے، 14,520 حروف ہیں۔ شان نزول مفسرین نے فرمایا یہ آیت وفد بحران کے حق میں نازل ہوئی جو 60 سواروں پر مشتمل تھا۔ اس میں 14 سردار تھے اور 3 اس قوم کے بڑے اکابر و مقتدا تھے۔ ایک عاقب، یہ شخص امیر قوم تھا اور بغیر اس کی رائے کے نصارہ کوئی کام نہیں کرتے تھے، اور دوسرا سید تھا۔ یہ شخص اپنی قوم کا متعمد اعظم اور مالیات کا افسر اعلیٰ تھا۔ خورد و نوش اور ذخیرہ اندوزی کے تمام انتظامات اسی کے حکم سے ہوتے تھے۔ تیسرا ابو حارثہ ابن علقمہ تھا۔ یہ شخص نصارہ کے تمام علماء اور پادریوں کے پیشوائے اعظم تھا۔ سلاطین روم اس کے علم اور اس کی دینی عظمت کے لحاظ سے اس کا اکرام و ادب کرتے تھے۔ یہ تمام لوگ عمدہ اور قیمتی پوشاکیں پہن کر بڑی شان و شوکت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے قصد سے آئے اور مسجد اقدس میں داخل ہوئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت نماز عصر ادا فرما رہے تھے۔ ان لوگوں کی نماز کا وقت بھی آ گیا اور ان لوگوں نے بھی مسجد شریف میں ہی جانب شرق متوجہ ہو کر نماز شروع کر دی۔ فراغ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اسلام لاؤ۔ کہنے لگے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اسلام لا چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ غلط ہے، یہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ تمہیں اسلام سے تمہارا یہ دعویٰ روکتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، اور تمہاری صلب پرستی روکتی ہے، اور تمہارا خنزیر کھانا روکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہ ہوں تو بتائیے ان کا باپ کون ہے، اور سب کے سب بولنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ بیٹا باپ سے ضرور متشابہ ہوتا ہے؟ انہوں نے اقرار کیا۔ پھر فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب بندوں کا کارساز ہے اور ان کا حافظ حقیقی اور روزی دینے والا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسے ہی ہیں؟ کہنے لگے نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ پر آسمان و زمین کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں؟ انہوں نے اقرار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر تعلیم الہی اس میں سے کچھ جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حمل میں رہے، پیدا ہونے والوں کی طرح پیدا ہوئے، بچوں کی طرح غذا دیے گئے، کھاتے پیتے تھے، عوارض بشرا رکھتے تھے؟ انہوں نے اقرار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر یہ کیسے الہ ہو سکتے ہیں جیسا کہ تمہارا گمان ہے؟ اس پر وہ سب ساکت رہ گئے اور ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ اس پر سورۃ آل عمران کی اول سے کچھ اوپر 80 آیتیں نازل ہوئیں۔ فائدہ حیو بامعنی دائم باقی کے ہیں، یعنی ایسا ہمیشگی رکھنے والا جس کی موت ممکن نہ ہو۔ قیوم وہ ہے جو قائم بالذات ہو اور خلق اپنی دنیاوی اور اخروی زندگی میں جو حاجتیں رکھتی ہے اس کی تدبیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔